آج کل ہے یہ تو نہ ایوں میں نہ شیوں میں، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، مخنث قسم کی حکومت، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہے کیا. اور حسن کارکردگی پر کل انہوں نے کچھ وزراء کو تمغے بھی عطا کیے ہیں، اسناد عطا کی ہیں. اسناد کب دی جاتی ہیں؟ اسناد جب اس وقت دی جاتی ہے جب کھیل ختم ہو جاتے ہیں. تو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا کھیل ختم ہونے کا اندیا دے دیا ہے. اسی لیے ہم نے رات کو اپنے آنے والے مستقبل کا اندیا بھی دے دیا ہے. مستقبل کا حکمران اور ایسے لوگوں کو تمغے دیے ہیں اور حسن کارکردگی کی اعلیٰ ترین مثال کہ کم از کم آپ نوجوانوں کے سامنے میں اس کا نام نہیں لے سکتا ورنہ آپ کے اندر بھی خیالات فاسدہ. بھئی آپ تو خود کہتے ہیں، کبھی کہا کہ معاشی بہتری کے اشارے مل گئے ہیں، کبھی کہتے ہیں دنیا نے ہماری معاشی ترقی کو تسلیم کر لیا ہے. جو آپ نے خود یہ کہا ہے تو پھر ہمارے معیشت کے اور خزانے کے وزیر کو کیوں محروم رکھا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے اچھے خارجہ تعلقات بنائے ہیں، اور افغانستان کے مسئلے پر ایک OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس بھی ہوا جسے وہ ایک زبردست قسم کی کامیاب خارجہ پالیسی کی علامت قرار دیتے ہیں، تو پھر شاہ محمود قریشی کو کیوں محروم رکھا؟ آخر کیوں؟ کہتے ہیں ہماری دفاع مضبوط ہاتھوں میں. یہ بیان ہے اس کا. اگر دفاع مضبوط ہی ہاتھوں میں ہے تو پھر پرویز خٹک کو کیوں محروم رکھا؟ وزارت ابلاغ و اطلاعات جہاں پر حکومت کی دفاع کرتے کرتے کچھ غیر ضروری زبان بھی استعمال کر لیتے ہیں، آداب کے دائرے سے بھی باہر چلے جاتے ہیں، اخلاقیات کو بھی گھر چھوڑ آتے ہیں، تو فواد چودھری کو کیوں نہیں دیا؟ یہ تو ان کی کارکردگی اور تمغات کا نتیجہ نکلا ہے. شیخ رشید کو بھی محروم کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ سوچ کہاں سے آئی، یہ ترجیحات کس عقل کی؟ تو ایسے حکمرانوں سے اسی عقل کی توقع رکھنی چاہیے، ایسی کام کریں گے. اور ادھر سے تمغے دے رہے ہیں. ابھی حال ہی میں منی بجٹ آیا، ٹیکسیں بڑھا دی، اور شاید آج ہی انہوں نے 3 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت اور بڑھا دی. مہنگائی عروج پر ہے، عام آدمی کراہ رہا ہے، اپنے کرب کے ہاتھوں اپنے بچوں کو مار رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، دریا برد کر رہا ہے، پارلیمنٹ کے سامنے آ کر کتبے لگا رہا ہے بچے برائے فروخت کہ ان کی بھوک ان سے گھر میں نہیں دیکھی جاتی، اور تم تمغے دے رہے ہو. یہ دن بھی دیکھنے تھے ہم نے. اور تمغے بھی ایسے لوگوں کو کہ جس کا نام لینا اپنی شرافت کے خلاف نظر آتا ہے. تو میرے محترم دوستو، خارجہ کا پالیسی کامیاب پالیسی. جو بائیڈن تو مجھے فون ہی نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ مودی میرا فون نہیں اٹھاتا، میں کیا کروں؟
چین کے دورے پہ جاتا ہے تو چینی قیادت ویڈیو لنک پر گفتگو کرتی ہے اس سے. اگر ویڈیو لنک پر ہی بات چیت کرنی تھی تو یہاں سے کر لیتے, اتنا خرچہ کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں جی وہ کووڈ کی وجہ سے ذرا مجبوری تھی, کووڈ کی وجہ سے مجبوری تھی تو روس کے صدر سے کیوں ملاقات کی اسی روز؟ اس قسم کے عجوبوں سے ہمارا واسطہ ہے. اور پھر خارجہ پالیسی, کوئی پڑوسی آج ہم سے راضی نہیں. انڈیا تو ہوا ہمارا دشمن. ایران اس وقت خارجہ پالیسی کے اعتبار سے ہندوستان کے پلڑے میں کھڑا ہے. چائنا سی پیک کے مسئلے پر پاکستان سے نالاں ہے. جو 0% اور 1% اور 1.5% پر پاکستان کو مدد مہیا کرتا تھا, آج اس نے سعودی عرب کا قرضہ ادا کرنے کے لیے جو آپ کو $2 ارب دیے, 14% پہ دیے ہیں. اور کہتے ہیں کیوں نہ کریں, آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ امریکہ وہ بھی انسانی حقوق کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے انسانی حقوق کے لیے کوئی جغرافیائی حدود نہیں, جہاں بھی انسانی حق کا مسئلہ ہوگا ہم پہنچیں گے. تو میں نے کہا پھر مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ اسلام کی کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے, تو یہ اجازت سب کو ہونی چاہیے. اور پھر انسانی حقوق کے قائل تو سب ہیں, لیکن انسانی حق کی تشریح کیا ہے, اس پر کوئی اتفاق رائے حاصل کیا ہے؟ جنیوا کے انسانی حقوق کا چارٹر, اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا چارٹر ہمیں 100% نہ قبول صحیح, لیکن جب آپ نے افغانستان پر حملہ کیا تو کیا آپ نے افغانستان میں وہاں کی امارت کی حکومت اور ان کے طالبان کو ایک جنیوا انسانی حقوق کے کنونشن کے حوالے سے ایک انسانی قیدی مجرم کا حق بھی دیا تھا؟ کیا انسانی حق یہ جو آپ نے گوانٹانامو بے میں انسانوں کو دیا؟ کیا انسانی حق یہ جو آپ نے سمندر میں بحری بیڑوں کے اندر جو عقوبت خانے بنائے تھے اس کا نام انسانی حقوق ہے؟ جو آپ نے شبرغان جیل میں انسانیت کے ساتھ کیا, جہاں آپ نے انسانوں کو کنٹینر میں بند کر کے ایئر لاک کیا اور سانس گھٹتے گھٹتے لوگ شہید ہو گئے, جہاں آج بھی جب بگرام جیل تک رسائی ہوئی اور اسے کھولا گیا تو اس کی دیواروں پر آج بھی خون بہا ہوا ہے. یہ انسانی حقوق ہے جس کا امریکہ بات کرتا ہے. میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہا ہم نے انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی, تو میں نے کہا جی آپ تو کہتے ہیں وہاں کی معیشت خراب ہے. جب طالبان افغانستان میں داخل ہوئے اور آپ ان کی مدد نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھوک آئے گی, تو جب بھوک آئے گی اور ایک انسانی المیہ پیدا ہوگا تو کیا اس میں آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے؟ یہ انسانی حق میں نہیں آتا. اور آج ہی اعلان کیا ہے کہ ہم افغانستان کے منجمد اثاثوں کو طالبان کے حوالے نہیں کریں گے. یہ ہے انسانی حقوق. ایک طرف معاہدے میں تم نے کیا, ایک طرف معاہدے میں امارت اسلامیہ کو بھی تم نے دستخط کر کے تسلیم کیا, ایک طرف تم نے افغانستان چھوڑ اور ان کے حوالے ہوا. اب تو معاہدوں کے تحت بھی آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان کے لیے اقتصادی مشکلات پیدا کر سکیں اور ان کے منجمد اثاثے وہ آپ ان کے حوالے نہیں کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ملک میں اور دنیا میں ہو رہی ہیں. اس جبر کے خلاف, اس ظلم کے خلاف, اس انسانیت کش پالیسیوں کے خلاف ہم نے دین اسلام کا پیغام پہنچانا ہے.
انسانی حق کی بات کرنی ہے، طالبان افغانستان کی دکھا وہ گلا رکھے گا، پاکستان کے طالبان کو نہ مانو۔ تو ہمیں احتیاط کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ قوت کو حاصل کرنا تدریج کا عمل ہے، اور سیاست کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کے لغوی معنی کیا ہے۔ کسی چیز کو برابر کرنا، گھوڑے کو خرخرا دینا، گھوڑے کی صفائی کرنا، پھر اس وقت تک کہ آپ زین رکھ سکیں اس کے اوپر، اس سارے عمل کو سیاست کہتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی، وہ فرماتی ہیں وَلَهُ فَرَسٌ، یعنی میرے خاوند کا ایک گھوڑا تھا، وَكُنْتُ أَسُوسُهَا، میں اس کی سیاست کرتی تھی، یعنی میں اس کا دیکھ بھال کرتی تھی، اس کی چارہ گری کرتی تھی۔ وہ سیاست، اگر آج کی سیاستدانوں سے پوچھا جائے کہ سیاست کون سی زبان کا لفظ ہے، تو زیادہ سے زیادہ کہیں گے یہ اردو کا لفظ ہو سکتا ہے، ورنہ فارسی کا لفظ ہو سکتا ہے۔ اب وہ لوگ سیاستدان ہیں کہ جن کو لفظ سیاست کا یہ بھی پتہ نہیں کہ کون سی زبان کا لفظ ہے، اور علماء کرام حجروں کی طرف دور کر رہے ہیں کہ رہبانیت کو فروغ دیں، جائیں حجروں کی طرف۔ اللہ کے ذکر اذکار کے لیے پرسکون ماحول چاہیے، لیکن یہ پرسکون ماحول اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، اس کو پبلک تک پہنچائیں۔ شرافت انسانیت اور کرامت انسانیت اسی میں ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اس پر عمل کریں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، لفظ قریہ استعمال کیا، یعنی اجتماعی آبادی، ملی جلی زندگی۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، یہ آمنۃ اور مطمئنۃ، امن بھی تھا، سکون بھی تھا، کس وجہ سے تھا؟ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کے آ رہا تھا، معاشی خوشحالی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، جب کفران نعمت کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دو سزائیں دی، ایک بھوک اور ایک بدامنی۔ آج ہمارے ملک میں یہی صورت حال ہے، ہم بدامنیوں کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے اندر وہ اجتماعی نظم نہیں رہا ہے۔ اور اگر آج عوام کے اندر پاکستان کے طول و عرض میں جمعیت علماء اسلام سب سے بڑی قوت بن رہی ہے اور ملکی اقتدار تک قربت حاصل کر رہی ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا تانے ہمیں صوفی لوگ دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا دار لوگ ہیں، دنیا دار لوگوں کا یہ معنی ہے۔ کوئی دنیا داری اور زہد کے درمیان فرق بھی آتا ہے آپ کو؟ زہد کا یہ معنی ہے کہ کچھ نہ کھاؤ نہ پیو نہ پہنو، گندے اور میلے کچیلے رہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایک صحابی آیا، بال بکھرے ہوئے، گردالود، کپڑے پھٹے ہوئے، اور آپ نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہ ریوڑ چلاتا ہوں۔ کتنی بکریاں ہیں؟ کتنے 100 بتا دیے۔ تو پھر جب اللہ نے آپ کو اتنی نعمت دی ہے تو وہ آپ پر دکھتی بھی نظر آنی چاہیے نا، تو صاف ستھرے بھی رہو نا۔ تو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا، ہم نے پتہ نہیں اس زہد کے کیا کیا معنی کر دیے ہیں۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ دنیا کی نعمتیں کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ان کو استعمال نہ کریں؟
اور طیبات اس میں تحقیق نہیں کی جاتی. اصل اشیاء میں طہارت ہے، اصل اشیاء میں حلت ہے، اور حرمت کے لیے دلیل چاہیے، حرمت کے لیے دلیل چاہیے. اور یاد رکھو، میں بڑے احتیاط سے بات کر رہا ہوں، علماء کے بیچ میں بیٹھ کر بات کرنا بڑا خطرناک ہوتا ہے، کہ جو مثالیں ہم آج کے دور میں پیش کرتے ہیں، عہد اول کی مثالیں، وہ تقوی کی مثالیں ہیں، اور حکومتیں فتوے سے چلتی ہیں، تقوی سے نہیں. یہ ان کے بس کا روک تھا، میرے اور آپ کے بس کا نہیں ہے. ہمیں تقوی پہ چلنا ہے، فتوے پہ چلنا ہے. یہ طیبات حلال طریقے سے استعمال کرو، اچھے سے اچھی خوبصورت زندگی گزارو. ہمارے حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دو بھائی ہوتے ہیں، ایک دیہات میں کھیتی باڑی کرتا ہے، ایک مدرسے میں پڑھ رہا ہوتا ہے، تو دونوں کو ظاہری شکل میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ پڑھنے والا، مدرسے میں آنے والا، وہ لباس کے حوالے سے، چہرے کے حوالے سے بڑی تار و تازگی رکھتا ہے بنسبت اس کے، حالانکہ ایک باپ کے بیٹے ہیں. وہ کیا دعا ہے آپ کے لیے؟ وہی دعا ہے، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وأداها كما سمع. جس نے میری باتوں کو سنا، پھر یاد کیا، پھر اسی طرح لوگوں کو امانت کے ساتھ پہنچایا، ایسے لوگوں کو اللہ تر و تازہ رکھے. تو یہ ہے آپ کی اس وقت جو تر و تازگی نظر آ رہی ہے، یہ انہی علوم کی برکت سے. اور نظارت، تر و تازگی، اس میں عموم ہے، چاہے دنیوی زندگی ہو، چاہے برزخی زندگی ہو، چاہے اخروی زندگی. اللہ تعالی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آپ کے اور ہم سب کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا کل ہو نہیں گئے تھے.